علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام۔ مرد گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ تو بہرحال آج بھی ایک صدمے کی خبر ہے، آج بھی ایک بری خبر ہے، آج بھی ایک قانون کی تہس نہس کرنے والی ایک ایسی عبرتناک اور ایک ایسا سیاہ دن ہے جو کہ تاریخ میں لکھا جائے گا، سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا کہ آج جو سی بی آئی کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، 30 سپٹمبر ہے، جو آپ لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ ہماری بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا، بابری مسجد کے جو شہید کرنے کے لیے سب سے آگے رہے ان پاپیوں کو نچوڑا جائے گا، ان کو پھاڑا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن بھاجپا سرکار میں ہے، ہر چیز کر سکتی ہے، بی جے پی کی سرکار ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ اور ان کو یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، جو ناانصافی ہوئی ہے بابری مسجد کے ساتھ، اگرچہ یہاں پہ سچائی بیان کی جاتی، سچائی بتائی جاتی اور ان مجرموں کو، ان پاپیوں کو سزا دی جاتی، تو بابری مسجد کا کیس ہی یہاں پہ ختم ہو جاتا تھا۔ بابری مسجد کے ساتھ جو ناانصافی کرے، جو ناحق بابری مسجد کو شہید کیا گیا، یہاں پہ یہ کیس ہی ختم ہو جاتا تھا۔ تو کسی طریقے سے سرکار تو معلوم ہے، سی بی آئی ہمارے دیش کی سرکار سے چلتی ہے، سرکار کی سپورٹ میں، سرکار کی تائید میں چلتی ہے، سرکار کے کہنے پہ چلتی ہے، سرکار کے احکام سے عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے سوچے تھے کہ شاید یہ لوگ ایمانداری سے فیصلہ کریں گے، ہماری بابری مسجد کو انصاف ملے گا، اور یہ پاپیوں کو، چاہے اما بھارتی ہو، اڈوانی ہو، مرلی منوہر جوشی ہو، جتنے بھی بجرنگی ہے، جتنے بھی بھاجپا کے بڑے بڑے لیڈر جو شامل تھے اس سزا میں، ان کو کسی طریقے سے وہاں کے جو فیصلہ دینے والے تھے صاحب، وہ صاحب کو چینج کر دیا گیا۔ پھر ان کے ایک آدمی کو رکھ کر جس طریقے سے بابری مسجد کا فیصلہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کا اس گونی نے، ویسے ہی ایک جج کو خرید کر یہ فیصلہ دینے لگا دیے آج۔ تو بہرحال صاف الفاظوں میں یہی کہوں گا میں، ہماری بابری مسجد کے ساتھ ناانصافی ہوئی دوبارہ، بابری مسجد کے قاتلوں کو، بابری مسجد کے پاکھنڈیوں کو سزا نہیں ملی، ان کو کیس ڈسمس کر دیا گیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہم کو معلوم تھا، ہم نہیں بول رہے تھے اسی لیے کیونکہ ہر چیز کا ایک انتظار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج یہ چیز، یہ فیصلہ آ گیا اور ان کی آج کیس ختم ہو گیا، اس لیے کسی کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، ہاتھ اٹھائیے اور ہماری بابری مسجد کے پاپیوں کو، ان درندوں کو، ان مجرموں کو اللہ رب العزت کی راہ پہ چھوڑ دیجیے، اللہ سے مانگیے، ان کو اسی عبرتناک سزا ملے گی انشاءاللہ۔ جو آج جو ججمنٹ جو پلٹانے لگائے، جو فیصلہ ناحق کیا گیا، جو ناانصافی کی گئی بابری مسجد کے ساتھ، ویسے لوگ کو بھی عبرت پیدا ہو، انشاءاللہ ان کا بھی خاتمہ ہو۔ یہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے اور اللہ رب العزت ہم کو برابر سنیں گے اور انشاءاللہ انصاف بھی ملے گا ہم کو۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ ہمارے دیش کا تو ہم کو پتہ ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو یا ہمارے عبادت گاہوں کے ساتھ ہو، ہمارے مساجد کے ساتھ ہو، کبھی انصاف نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ثابت ہو چکی ہے، کھل کے آ چکی ہے۔ اگرچہ میں کچھ بولوں، اگرچہ تو پھر ان کی بڑی، ان کو تب جاتی ہے، کیونکہ بڑی چبھتی ہے، کیونکہ ان کے گلے کا کانٹا بنے ہوا ہوں اس وقت میں، ان کے گلے کی ہڈی بنے ہوا ہوں میں، نہ میرے کو ہضم کر سک رہے، نہ میرے کو ختم کر سک رہے۔ جو چالیں چلنا ہے، چالیں چل کے بھی دیکھ لیے انہوں، کس طریقے سے بدنام کرنا ہے، کس طریقے سے کیا کرنا ہے، کیونکہ میں سچائی بتاتا ہوں، ان کے چہرے، گھنونی چہرے بے نقاب کرتا ہوں، ان کے سارے سازشوں کا پردہ فاش کرتا ہوں جو ان کو ناقابل برداشت ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ابو فیصل کو قبول نہیں کرتے یہ لوگ۔ تو بہرحال یہی کہوں گا، یہ تو مرے دم تک انشاءاللہ میں سچائی دکھاتے رہوں گا۔ تو یہی بات ہے کہ آج فیصلہ یہ آ چکا ہے۔ آپ لوگ صبح سے کالے کر رہے تھے میرے کو، لیکن میں تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے آپ لوگوں کو ویڈیو میں اپڈیٹ دینے کے لیے تاخیر کیا، لیکن ابھی تو 2-3 گھنٹے تو ہو چکے ہیں فیصلہ ہو کر۔ سی بی آئی کا جو فیصلہ تھا، جو اٹھا کے رکھے تھے لوگ 30 سپٹمبر کو دیں گے بول کے، جو ہتھیلیوں میں چاندے دکھائے جا رہے تھے،
وہ فیصلہ آ گیا، تمام مجرمین جتنے بھی مجرم ہیں، جتنے بھی دوشی ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا گیا، ان سب کے اوپر سے ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ سی بی آئی کا یہ ججمنٹ ہے۔ لیکن ہونے والا تھا صاف انصاف، لیکن جو دینے والا تھا اس کو چینج کر دیا گیا۔ پہلے تو اس کو سمجھایا گیا، پہلے تو اس کو ڈرایا گیا، ہر وہ چیز کی دھمکی دی گئی، لیکن اس نے کوئی وہ نہیں کی، برابر انصاف کروں گا اور برابر سچ جو ہے وہ بتاؤں گا بولا۔ تو اس کسی طریقے سے، جس طرح سے گونی کو استعمال کیا گیا تھا بابری مسجد کے وقت، ان کو بچانے کے لیے پھر ایک دوسرے کو استعمال کر کے اس طریقے سے یہ فیصلہ دے دیا گیا۔ چلو ہم کو یہی امید تھی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے دیش کا قانون تو کبھی انصاف نہیں کرے گا، نہ اسلام کے ساتھ، نہ مسلمانوں کے ساتھ، نہ کوئی اور مذہب کے ساتھ، چاہے دلت ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کرسچن ہو۔ جو بھاجپا لکھ دیتی ہے اسی پہ عمل کرنا ہے ان کو، یہ ہم کو پتہ ہی ہے، لیکن آپ لوگ بھی جاننا بہت ضروری تھا۔ اس کے اوپر طیب اردگان نے بھی بڑی ناراضگی ظاہر کی، بڑی برہمی کا اظہار کیا، اور لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آج ان کے ہمسایہ، ان کے عزیز دوست، بتا چکا ہوں میں کل آپ کو، صبا احمد الصباح کا جو انتقال ہو چکا ہے، تو ان کی تدفین میں، ان کے جنازے میں رہنا ہے، ان کے تدفین کے وقت رہنا ہے، نہیں تو آج سے میں کارروائی چالو کر دیتا تھا انٹرنیشنل کورٹ میں، کیونکہ ان کے پاس بھی سارے کاپیز ہے، پہلے کے ایسے کاپیاں ہیں جو کسی طریقے سے لکھ ہو چکے ہیں، جو طیب اردگان تک پہنچ چکے ہیں۔ تو جنہوں نے آج ناانصافی کا فیصلہ کیا، ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا بول کے بتائے ہمارے رجب طیب اردگان، اور ہمارے ایران کے صدر نے بھی کافی ناراضگی ظاہر کی، اور قطر کے امیر القطر نے بھی کافی ناراضگی ظاہر کی، کیونکہ سارے لوگ، اب یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ خالی دیش کی بات ہے، دیش میں رہے گی، دیش سے باہر نہ جائے گی۔ تو ان کی یہ سوچ، ان کی یہ عقل جو ہے نا، بس ان کے اوپر میں کیا بولوں، کوئی الفاظ بھی اسے استعمال نہیں کر سکتا جو ناقابل قبول ہو ان کو۔ تو بس یہی کہوں گا کہ اب ساری دنیا ان کی ہر وہ چیز پہ نظر رکھے ہوئی ہے۔ تو آج بہرحال اس فیصلے کی ہر طریقے سے دنیا میں جہاں پہ بھی اس چیز سے دلچسپی رکھ رہے تھے، انہوں نے نندا کی، اس کی مذمت کی، اس کی، اور کافی برہمی کا اظہار کیا، کافی ناراضگی جتائی، اور یہ کہا کہ جو بھی آج فیصلہ ہوا ہے، اور جو اس کے میں شامل ہے، اور جو مجرمے جو تھے وہ بابری مسجد کے وقت جس کی لسٹ تھی، ان کے پاس کچھ نامہ تھے، کچھ نامہ نہیں تھے، تو ان ناموں کو بھی ڈال کر انشاءاللہ انٹرنیشنل کورٹ میں ان کے اوپر کارروائی چلے گی، اور ان کو سزا تو مل کے رہے گی۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، اور بڑے مایوس تھے، کیونکہ ان کے ایک ساتھی جو ہے اس وقت رجب طیب اردگان کا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ساری دنیا میں، سارے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا رول ادا کر رہے ہیں، ایک اسلام کے شیر کا رول ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے تھے جس کا انتقال ہو چکا ہے، مرحوم صبا احمد الصباح، کافی مسلمانوں کے لیے درد رکھتے تھے، مسلمانوں کے لیے سوچ رکھتے تھے، مسلمانوں کی بڑی فکر تھی ان کو، کہیں پہ بھی مسلمان کے اوپر کہیں ظلم ہوتا، چاہے دنیا میں کون سی بھی کنٹری ہو، سب سے آگے صبا احمد الصباح رہتے تھے۔ تو لیکن وہاں کی میں کویت کی، اب ان کی جگہ پہ کون بیٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں وہ اپڈیٹ بھی دے دوں گا، اور جو بیٹھنے والے ہیں صبا احمد الصباح سے بھی خطرناک ہے، میں کل بتاؤں گا، یہ آپ لوگوں کو گڈ نیوز دیں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو تو وہ بہت چاہتے ہیں، ان کا نام میں کل ڈکلیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو چیزیں شروع کیے تھے صبا احمد الصباح مرحوم، یہ ان کے بھائی انجام دیں گے۔ بھلا ہے سونتیلے بھائی، لیکن یہاں پہ تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، زیادہ تر سونتیلے سے رہتے۔ اب ابھی دیکھ لیجیے آپ خود، یہ ہمارے تیسری بیوی کے بیٹے ہیں محمد بن سلمان، سعودیہ کے جو اس وقت امیر ہے، تیسری بیوی کے بیٹے ہیں، تو ایسی رہتے یہاں پہ، تیسری، چوتھی، دوسری، ایسی نمبروں سے رہتا، بہرحال ان کو راجہ بنا دیا جاتا۔ تو کل جو بیٹھنے والے ہیں وہ میرے کو اچھی طرح معلوم ہے، اور الحمدللہ ایک ٹائم تھا جب وہ وزیر تھے، وہ ٹائم پہ ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی، ہو سکتا وہ فوٹوز بھی بتاؤں گا میں، تو وہ بھی جاندار آدمی ہے انشاءاللہ، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے کام کرنے والے ہیں انہوں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ جو ان کے بھائی صبا احمد الصباح نے جو کام اسٹارٹ کیا تھا وہ ختم کریں گے انشاءاللہ، اس کو انجام دیں گے انشاءاللہ۔
تو ہر ایک کے ساتھ انشاءاللہ انصاف ہوگا. اس لیے آپ لوگوں کو سوچنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مایوس مت ہو آج کے اس فیصلے سے. ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہی فیصلہ آتا تھا, یہی فیصلہ ہونا تھا, لیکن اگرچہ وہ ٹائم پہ میں بول دیتا تو آپ لوگ شاید میرے سے بھی ناراض ہو جاتے تھے. اس لیے ہم نے انتظار کیا. اگرچہ یہ لوگ آج یہ لوگوں کو ثابت کر دیتے کہ یہ مجرم ہے, اس میں ان کا ہاتھ تھا, تو ختم ہو جاتا تھا. بابری مسجد کے ساتھ آج ہی انصاف ہو جاتا تھا, کیونکہ پتہ ہے زیادتی کرے یہ لوگ شہید کرے, جبکہ بابری مسجد وہاں پہ صدیوں سے تھی اور بابری مسجد کو کوئی چیز کو توڑ کر نہیں بنایا گیا. وہاں پہ جنگلات تھے, گھنے جنگلوں کو صاف کر کے پہاڑوں کو نکال کے بنایا گیا. لیکن جس طریقے سے یہ لوگ اپنا ایک گھنونا کام انجام دے چکے ہیں ساری دنیا جانتی ہے. تو یہی بہرحال یہی بتانا تھا آپ لوگوں کو. بہرحال ہمارے مرحوم صباح احمد الصباح کی مغفرت کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے. وہ ایک شیر اسلام, شیر مجاہد تھے. اجازت دیجیے, بہرحال آج کا قصہ ختم ہو گیا. بابری مسجدوں کے مجرموں کو پھر بخش دیا گیا, چھوڑ دیا گیا. بابری مسجد کے ساتھ ناانصافی ہوئی, بابری مسجد کو حق نہیں ملا. وہ ہمارا دیش ہے, نہیں ملتا, یہ ثابت ہو گیا. بہرحال دعا میں یاد رکھیے, منظم رہیے, متحد رہیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کا کہنا مانیے, بڑوں کی عزت کریے. اجازت چاہتا ہے آپ کا یہ بھائی. السلام علیکم. India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता. एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब. कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट. ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, conversion land, 100% वास्तु, spot registration, clear title, 10 year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी. घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स. तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए. न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.